اگر یہ موبائل جو ہے جی سیمسنگ نے بنایا ہے تو اس کے سارے موبائل جو ہیں ایک طرح کے ہوں گے جی اور یہ سیمسنگ کی کریشن کا ثبوت ہیں. جی اگر یہ تمام انسان جو ہیں خدا نے بنائے ہوتے تو وہ یا تو گڈ ہوتے یا بیڈ ہوتے. جی تمام انسانوں کے اندر گڈ اور بیڈ کا متنوع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کوئی کریٹر نہیں ہے. تو نوٹ اور S21 دونوں ایک ہی ہیں کیا جو نوٹ 10 اور S21 دونوں ایک ہی ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ سیمسنگ کے دونوں فون ہیں نا. نہیں ان کی پرفارمنس ہر ماڈل کی ایک جیسی ہے نا. ہومو یعنی سیپینس اگر پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے پرفارمنس کی الگ ہے. اگر نوٹ 10 کی پرفارمنس الگ ہے اور S22 کی پرفارمنس الگ ہے. آپ نے میری بات آپ میری دلیل دے رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ تو آپ نے اپنے گول میں سکور کر دیا. یار خدا کا خوف کریں. خدا تو آپ کے نزدیک موجود نہیں. کس خدا کا خوف کروں؟ تو جو ایک چمپینزی کی مادہ ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی؟ I don't know. چونکہ چمپینزی کے اوپر ایمان لانا میرے ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ کا سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. یہ آپ کا آرگومنٹ سائنٹیفک ہے کیا؟ یہ جو آپ نے چمپینزی کی مثال دی آپ کا آرگومنٹ سائنٹیفک ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. آپ نے جو بھی کہا نا کہ اس کا جو آدم کا اور حوا کا جو بھی آپ نے کہا کہ اندرونی ساخت ہے اور اسی طریقے سے چمپینزی کی اندرونی ساخت ہے. نہیں ہے سیم. یہ سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں سیم نہیں ہے. یہ سائنٹیفک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سیم نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ کا سائنٹیفک یہ سمپل آرگومنٹ ہے. یہ سمپل آرگومنٹ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں سائنس کا نام لیتے ہوئے؟ وہ تو آپ کی مالک اور خالق ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سائنٹیفک آرگومنٹ ہے جی یس اور نو؟ جی یس جی ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک آرگومنٹ خدا کو پروو یا ڈس پروو کر سکتا ہے؟ سائنٹیفک آرگومنٹ خدا کو پروو یا ڈس پروو نہیں کر سکتا ہے. آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں ہوا پیدا ہوا. آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سائنس کو ہم خدا کو ڈس پروو کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. تسلیم کر رہے ہیں نا؟ میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ ہماری پوزیشن سائنس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. ہماری جو پوزیشن نہیں ہم کنسیڈر آپ نے کہا کبھی اگر ہمارے پاس ثبوت آیا وہ ثبوت کیسا ہوگا؟ سائنٹیفک ہوگا نا. ایگزیکٹلی. سائنس سے تو آپ پروو کر ہی نہیں سکتے. چونکہ یہ مذہب کی فیلڈ نہیں ہے یہ سائنس کی فیلڈ ہے. یہ آپ بتائیں گے. ہماری فیلڈ کیا ہے کہ ہدایت کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ہدایت آدم کے وجود کے تسلیم کرنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ مذہب بتائے گا کہ آدم موجود تھے یا نہیں تھے اینڈ دیٹس اٹ. کہ مجھے سمجھا دیں کہ ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے جی وہ کہاں تھا جو تھا وہ کس ٹائم اور سپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا؟ اچھا کیونکہ ٹائم اور سپیس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر نہیں سکتی. آپ اپنے سوال میں جو فیلسی ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سر مجھے یہی سمجھائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے پہلے خدا کس ٹائم میں تھا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا جو تھا وہ اس ٹائم سپیس فیبرک سے پہلے کس زمان و مکان میں تھا؟ ٹائم سے پہلے کس ٹائم میں تھا؟ چونکہ آپ نے کریٹر کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے آپ ٹائم اور اسپیس کی فیبرک میں ہے تو کریٹر بھی کسی نہ کسی ٹائم اسپیس کی فیبرک میں ہوگا. یہی فالس ایکویولنس ہے. اسی کو عربی میں قیاس الغائب علی الشاہد کہا جاتا ہے. اس لیے اور یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے. جس طرح واجدی صاحب کہیں گے کہ کریٹر ہے اور ہم نہیں مان سکتے اسی طرح اگر ڈاکٹر پیٹر فینبک یہ کہیں گے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے, آپ نہیں مانیں گے. واجدی صاحب آگے چلتے ہیں. میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے وہ سوال کریں کہ جس کے اوپر ہمارے مذہب کا یا ہمارا جو تصور خدا ہے وہ کھڑا ہوا ہے. آپ اس کو چیلنج کریں نا. آپ اس کو نہ چیلنج کر کے وہ چیزیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جو ریلیونٹ ہے. نہیں سائیڈ پہ کیوں اس کا جواب دیجیے. نہیں میں اس سوال کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں نا کیونکہ مجھے آگے جانے کا شوق ہے. مجھے کیا کہتے ہیں باقاعدہ یعنی جہاں سوال نہیں ہے تو اس کو سائیڈ پہ چل پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول کا جو کریٹر ہے وہ گاڈ ہے. ہمارا تو مقدمہ یہی ہے. ہم تو اس کو خالق شر بھی مانتے ہیں خالق خیر بھی مانتے ہیں لیکن کاسب شر گاڈ از ایول. یہی بنیادی غلطی ہے. چونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا ایگزام کی. تو کیا میں آپ کے نزدیک کیا میرے اسٹوڈنٹس حق بجانب ہوں گے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کچھ نہیں پتا اس نے 3 جو ہے غلط. مجھے یہ بتائیے گا کہ تو خلق شر برا نہیں ہے کسب شر برا ہے. اور اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا اسی لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹروتھ کو کیسے جان پائیں گے. تو آپ نے یہ نہیں کہا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹروتھ جاننے کا آپ کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے سائنس. آپ اس کو نہیں کہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے کامن سینس آپ کی زبان سے نکل گیا تو آپ کامن سینس پہ رہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں مذہبی ایسپیکٹ سے اپنی بیوی کو اپنی بہن تسلیم کرتے ہیں. نہیں اچھا آپ نے ہمارے اوپر الزام لگا کہ ارے یہاں سے نکلی تو اس سے کیسے انٹرکورس کر لیا. ہم لوگ سوائے فرسٹ کزنز کے ہم دنیا کی ہر عورت سے جو اختلاط ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں.
Exactly, this is our argument کہ ہمیں ہر وہ چیز جو خدا کرتا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارا تو آرگیومنٹ اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے, ہماری حکمت لمیٹڈ ہے, اور خدا کی نالج انلمیٹڈ ہے, خدا کی حکمت انلمیٹڈ ہے. تو جب اس کی نالج حکمت انلمیٹڈ ہے اور ہماری نالج لمیٹڈ ہے, تو ہم اس کی انلمیٹڈ نالج کو اپنی لمیٹڈ نالج میں کیسے, یا لمیٹڈ ذہن میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک سال آ گیا تھا, یعنی سال میں وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. اس میں کیا سال وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. سر وہ ایک فرضی ہائپوتھیٹیکل ایئر ہے. ہائپوتھیٹیکل ہے نا, یہ بھی ہائپوتھیٹیکل ہے. اچھا یہ بھی استعارہ ہے. اچھا یہ بھی استعارہ ہے. تو آپ کے یہاں استعارہ ہے, سائنس میں جو اتنی ریئلسٹک ہے اس میں استعارہ الاؤڈ ہے, اور جو چیزیں قرآن اور سائنس میں استعارہ الاؤڈ ہے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں. کیا ابھی تو آپ نے کہا کہ ہائپوتھیٹیکل ہے. وہ ماڈل سمجھانے کے لیے, ماڈل سمجھانے کے لیے, یہ بھی سمجھانے کے لیے. اچھا یہ ویسے ایسا ہوا نہیں تھا, ایسا ہوا نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک, یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. اچھا, کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ مادہ خود کو وجود بخش سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, کیسے آئے؟ تو آپ نے ہمیں یہ بات بتائی, ہم نے وہ لے لیا, ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی ہم پھر مادہ اپنے آپ کو وجود کیسے بخشتا ہے, کیسے اپنے آپ کو کیسے ایگزسٹ کرتا ہے خود بخود. مجھے یہ بتائیے, مجھے سائنس کے پاس اس وائی کا جواب نہیں ہے. میں واجدی صاحب آپ سے آنیسٹلی, کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بگ بینگ کے کاز کا پتا ہے, ہمیں بگ بینگ کے کاز کا نہیں پتا. یعنی دعویٰ کرتے ہیں بگ بینگ کا, لیکن نہیں پتا کہ کیسے ہوا. ہمیں یہ نہیں پتا. تو جب ہم یہ کہیں کہ آدم موجود تھے تو, اور یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیسے پتا, تو ہمارے اوپر اعتراض ہو جاتا. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ امتحان, جس کا نتیجہ اسے پہلے ہی پتا ہے. بالکل. تو یہ کیسا امتحان ہوا؟ مجھے پتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کا نتیجہ, مجھے معلوم ہے ان میں کون فیل ہوگا کون پاس ہوگا, جبکہ میرے پاس لمیٹڈ نالج ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو سمجھنا چاہیں گے اس چیز کو, مسئلہ تقدیر پر دوبارہ کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. میرا نام اویس اقبال ہے اور میں نے تقریباً پچھلے 15 سال پاکستان کے میڈیا میں جاب کی ہے. میں دنیا کے تمام مذاہب کو مین میڈ سمجھتا ہوں, چاہے اس کے اندر ہندوازم ہو, اسلام ہو, کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, بدھزم ہو. ایک ایتھیسٹ کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب جو ہوتے ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں. آپ کے پاس خدا کی, چونکہ موضوع خدا کا وجود ہے, ابھی ہم مذہبی خدا کے عیسائی والا ورژن ہے کہ اسلام والا ورژن ہے, اس پر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس کسی بھی کائنات کے کریٹر کا کوئی بھی ایویڈنس, کنکلوسیو ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, جو اس نے aliens کے لیے استعمال کیا تھا کہ absence of evidence is not evidence of absence. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا کوئی بھی جو کریٹر ہے وہ اس ٹائم اور اسپیس کے فیبرک سے بیونڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس نے عدم سے اس کائنات کو وہ وجود میں لے کر آیا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ دعویٰ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خود. آپ کے نزدیک ٹروتھ تک, کسی بھی چیز کے ٹروتھ تک پہنچنے کا آخر کوئی تو طریقہ ہوگا نا. آپ ڈینائل میں تو نہیں رہ سکتے کہ میں تو سچائی کو جانتا ہی نہیں ہوں. مجھے نہیں لگتا, اگر آپ کے پاس سالڈ دلیل ہے تو وہ سالڈ دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ مجھے بتائیے کہ اس کائنات کا ایک کھانے کی مثال لے لیتے ہیں, اگر آپ مثلا سر پلیز, اس کائنات کا ایک خدا ہے, یہ دعویٰ ریلیجن نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا, ہمیں نہیں, اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. اب آپ اس دعوے کو کسی بھی ایسی دلیل سے ثابت کر دیں جو مجھے سمجھ آ جائے, جو ہمارے آڈینس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک, یہ کولنز ڈکشنری ہے, اس میں جو برڈن ٹو پروف اگر آپ ڈالیں گے, اس میں جو انٹری ہے وہ یہ لا میں, a claimant is someone who asks to be given something which they think they are entitled to. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. آپ مدعی اگر ہیں, یعنی مثال کے طور پر میں اپنے مکان میں رہ رہا ہوں اور آپ آ کر یہ دعویٰ کریں کہ یاسر صاحب یہ مکان میرا ہے, ٹھیک ہے, تو مدعی آپ ہوں گے, میں مدعا ہوں گا, obviously بات ہے. تو برڈن ٹو پروف آپ کے اوپر ہوگا. آپ برڈن آف پروف لینے کو تیار نہیں. سن لیجئے, میں مدعی, آپ مدعی ہوں گے اور میں مدعا ہوں گا. میرا کام دلیل دینا نہیں ہوگا, آپ کا کام دلیل دینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس مکان میں رہتا آ رہا ہوں. یہ انسانیت شروع سے کسی مرکزی خدا میں بلیو کرتی آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی کتاب کو اٹھائیں فلسفی کی, تو اس میں جو نون ایتھیسٹ ہے ہسٹری کا, وہ 500-600 BCE تھا وہ, اور اس کا نام ڈیموکریٹس. اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے پہچاننے کا؟ اسی سے سٹارٹ ہوئی ہے نا, اس سے پہلے ہمارے پاس رائٹنگ نہیں تھی. ٹھیک, تو آپ نے کیسے پہچانا؟ چلیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ ایوولوشن ہوا ہے. اب آپ نے یہ اس کے بعد یہ مفروضہ
اسی لیے میں نے گڑھنے کا لفظ بولا. یہ مفروضہ گڑھا چونکہ ایوولوشن ہوا ہے اور انسان جو ہے وہ یہاں تک پہنچا, تو اس نے شروع میں خدا کے وجود کا ادراک کر لیا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے, یقیناً کسی نے اس کو بتایا ہوگا. لہٰذا جو اسٹیبلش اور بائی ڈیفالٹ انسان کی جو پوزیشن ہے وہ ایتھیزم ہے. یہ مفروضہ نہیں طور کیا ہے. جبکہ اگر ہم اینتھروپولوجی پڑھیں, ہولڈ آن, جبکہ ہم اینتھروپولوجی پڑھیں یا اسی طریقے سے جو اس وقت سویلائزیشن سے, اینشنٹ سویلائزیشن سے, آپ گریک سویلائزیشن میں چلے جائیں, آپ ایجپشن سویلائزیشن میں چلے جائیں, آپ انڈین سویلائزیشن میں چلے جائیں, یا اس سے پہلے جو ٹرکی میں اس وقت سب سے قدیم سویلائزیشن کے آثار ملے, ہر جگہ ان تمام جگہوں پر ایک مرکزی خدا کا تصور پایا جاتا ہے. ہم تو نیوٹرل پوزیشن, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے تو میری بات کی تصدیق کر دی. ہم تو نیوٹرل پوزیشن پر تھے کہ جناب ہم نہیں جانتے. آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ ڈیفالٹ پوزیشن. مجھے صرف اتنا بتا دیں جی, 1,00,000 سال پہلے پلانٹ ارتھ کے اوپر انسان رہتے تھے. I don't know. You don't know? No, I don't know. آپ کبھی شکاگو کے فیلڈ میوزیم میں گئے؟ گیا ہوں گا لیکن I don't know. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو اناٹومیکلی ماڈرن ہیومنز ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر 2.5 سال. کیا ہم ارتقاء پر بحث کر رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف آپ کی میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک جس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا. اچھا اب چلے, مجھے نہیں پتا ہوں, مجھے بھی نہیں پتا. واجدی صاحب, انسان اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کب سے ہے؟ اللہ عالم. آپ کو حضرت آدم کا نہیں پتا؟ نہیں, حضرت آدم کا پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے, یہ ہمیں بتایا نہیں گیا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ تو پہلے میرے سن تو رہے نا سر. نہیں, مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئی نو. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک حضرت آدم جو ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ پر کب تھے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ کو نہیں پتا. ایون آپ کے پاس وہ 1,00,000 سال پہلے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے, لیکن بہت سارے وہ 2,00,000 سال بھی پہلے بھی ہو سکتے ہیں, چونکہ اس میں ریلیجن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریلیجن کا تعلق ہے, پہلے مسلمان تھے جی, تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. یہ ہسٹری سے تعلق کرتی ہے, ریلیجن سے نہیں. آپ کے پاس بھائی آپ بھی بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی تھے تو کیا ہر اللہ کے نبی کا نام ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے؟ 1,00,000 کے قریب سے زائد جو ہے انبیاء ہیں, قرآن میں 1,00,000 سے زائد انبیاء کا نام ہے نہیں ہے, بلکہ اکثر انبیاء کا نام ہمیں نہیں پتا ہے. اچھا, اس لیے کہ ہماری ہدایت کا جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ نہیں کرتا کہ حضرت آدم کب تھے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حضرت آدم مسلمان تھے اور اس پر ہم تسلیم کرتے ہیں. پھر ہم ایوولوشن کے اوپر جا رہے ہیں. نہیں, ایوولوشن پہ نہیں جا رہے, یہ ایوولوشن ہی کا سوال ہے. نہیں, ایوولوشن کا سوال نہیں, ایوولوشن ہی کا سوال ہے. اگر آپ وہ اول بشر تھے, ان سے پہلے کوئی انسان, اللہ عالم. اللہ عالم. ٹھیک ہے, آپ کب تھے وہ؟ یہ جب بھی ہوں گے, ابھی تو بتایا میں نے. کہاں تھے وہ آئی ڈونٹ نو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اچھا, آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم کے کتنے عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے؟ اگر مجھے یہ پتا چل جائے تو میں یہ نہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت آدم کب تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائن گائیڈنس آپ کے پاس ہے, جو قرآن مجید آپ کے پاس جبرائیل لے کر آیا, اس نے بھی آپ کو یہ نہیں بتایا, اس لیے کہ یہ انفارمیشن ارریلیونٹ ہے. ہمارے نزدیک ریلیونٹ ہے کیونکہ آپ کا موضوع ریلیجن نہیں ہے, آپ کا موضوع ہسٹری ہے. میرا موضوع ریلیجن ہے. ریلیجن کا جو ریلیجن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہدایت ہے انسان کی, اور ہدایت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدم کب تھے اور کب نہیں تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یا اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے تھے تو ٹائم اور سپیس کو کریٹ انہوں نے کیا, اس سے پہلے وہ ٹائم اور سپیس کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک, تو جو چیز ٹائم اور سپیس کے فیبرک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, سائنس کے نزدیک وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. جو چیز ٹائم اور سپیس اگر کریٹر عدم سے وجود میں لے کر آیا تو وہ خود عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا, اور اس یونیورس کو بنانے کا را میٹیریل جو کہ ہمارے پاس 75% ہائیڈروجن ہے, یہ یونیورس جو ہے, اس کائنات کو بنانے کا را میٹیریل وہ کریٹر کہاں سے لے کر آیا؟ ٹھیک, آپ نے 2 سوال کیے کہ وہ عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا. وہ عدم اس کے لیے نہیں تھا, وہ عدم میرے اور آپ کے لیے تھا. اس کا تو وجود ہی وجود تھا. پوائنٹ نمبر 1. اب میں جواب دے دوں آپ کو, نمبر 2, آپ نے کہا کہ را مٹیریل کہاں سے لے کر آیا. اگر اس کو را مٹیریل کہیں سے لانا ہو تو پھر وہ کریٹر کس کام کا؟ کریٹر کہتے ہی اس کو ہے جو ہر چیز کو بنائے, جو را مٹیریل کو بھی بنائے اور جو ٹرانسفارم بھی کرے ایک چیز سے دوسری چیز میں. کریٹر وہ ہے. اگر آپ اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا بنیادی مقدمہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ یہ کیسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ را مٹیریل کیسا ہے, کیا را مٹیریل کریٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر کریٹر کو ہم آل پاورفل مان رہے ہیں تو ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ را مٹیریل بھی کریٹ کر سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسپیس میں اور ٹائم میں مانتے ہیں, مثلا کوئی بھی کریٹر ہے, اس کو آپ نے اسپیس لیس نہیں مانا, اس کو آپ نے ٹائم لیس نہیں مانا, بلکہ اسی ٹائم اور اسپیس میں مانا جس میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات خود سے خود وجود میں آ گئی؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ آپ ٹونٹ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کہ آپ کے نزدیک ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں,
جی رائٹ سر؟ جی ہاں، ٹائم اور اسپیس ایک کریٹر نے کریٹ کیے ہیں، اور وہ ٹائم اور اسپیس کا جو کریٹر ہے وہ اس سے پہلے جس عدم میں تھا وہ میرے عدم میں نہیں تھا، یہی تو آپ کا سوال غلط ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی سر کہ مجھے سمجھا دیں کہ ٹائم اور اسپیس کی کریشن سے پہلے جی وہ کہاں خدا تھا؟ جو تھا وہ کس ٹائم اور اسپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا؟ اچھا، کیونکہ ٹائم اور اسپیس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر نہیں سکتی۔ آپ اپنے سوال میں جو فیلسی ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سر، مجھے یہی سمجھائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے پہلے خدا کس ٹائم میں تھا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا جو تھا وہ اس ٹائم سپیس فیبرک سے پہلے کس زمان و مکان میں تھا؟ ٹائم سے پہلے کس ٹائم میں تھا؟ اس کا جواب میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں، حالانکہ آپ کے سوال کے اندر جو فیلسی ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ مان لیجئے میں اس کمپیوٹر کا بنانے والا ہوں، تو کیا میں اس کمپیوٹر کے اندر رہوں گا یا باہر رہوں گا؟ سر اصل میں یہ جو کمپیوٹر ہے نا یہ ٹائم اور سپیس فیبرک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اور میں بھی کرتا ہوں بڑی معصوم والی مثال نہیں، میں بھی کرتا ہوں، بہت معصوم مثال ہے سر، یہ معصوم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم بہت ہی معصوم ہیں، دیکھیے آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے، میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ جب ہم دونوں ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے فیبرک میں، اور میں ایک چیز کو بنانے کے باوجود اس کے باہر ہوں، تو جو اس پورے فیبرک کو بنانے والا ہے اس فیبرک میں کیسے ہوگا؟ چونکہ آپ نے کریٹر کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے آپ ٹائم اور اسپیس کی فیبرک میں ہے تو کریٹر بھی کسی نہ کسی ٹائم اسپیس کی فیبرک میں ہوگا۔ یہی فالس ایکویویلنس ہے، اسی کو عربی میں قیاس الغائب علی الشاہد کہا جاتا ہے۔ اس لیے اور یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے۔ ٹائم اور اسپیس کریٹ کیے گئے ہیں، جی اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی کسی ٹائم اور اسپیس میں تھا؟ نہیں، پھر وہ آج بھی نہیں ہے، وہ تو لازمان و لامکان ہے، یعنی وہ نہیں ہے، وہ لازمان و لامکان خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں سر، یہ لازمان و لامکان ہے۔ جی نہیں، یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں یہ مادی چیز کے نہ ہونے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہم خدا کو مادی ہی نہیں مانتے۔ اچھا وہ مادی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، اگر وہ مادی ہوتا تو وہ کسی نہ کسی زمان و مکان میں ہوتا، وہ مادے کا کریٹر ہے۔ چونکہ اگر وہ مادی ہوگا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے، اگر وہ مادی ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا، اور اگر اس کا بھی وہ بھی مادی ہوگا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا، اسی کو آپ کہتے ہیں انفینٹ ریگریس۔ تو کیا آپ انفینٹ ریگریس کو فیلسی نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ کسی ٹائم اور اسپیس میں رہتا تو تھا۔ بات یہی ہے نا کہ آپ اس سائنٹزم سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اچھا، اسی کو میں سائنٹزم کہتا ہوں، آپ چاہے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، میں نہیں، ساری دنیا کہتی ہے سائنٹزم۔ ہم سائنٹزم ہم سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں، سائنٹیفک ہم تھیوریز مان لیتے ہیں۔ آپ کیسے ہوئے؟ آپ کے اندر شعور نہیں ہے سر، تو جو شعور ہے وہ مادے کا مظہر ہے، کانشسنس از دا ریفلیکشن آف۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور اور برین دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ اوکے، کیا ہے وہ؟ برین شعور کیا چیز ہے؟ ایک فزیکل چیز ہے، اور برین کے اندر جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ کانشسنس ہے۔ ٹھیک ہے سر، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کی نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم مادے اور غیر مادے کی بات کر رہے ہیں تو شعور کے اوپر تو بات ہوگی، چونکہ شعور ایگزسٹ کرتا ہے اور غیر مادی ہے۔ آپ مجھے بتا دیجیے کہ شعور ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جس طرح واجدی صاحب کہیں گے کہ کریٹر ہے اور ہم نہیں مان سکتے، اسی طرح اگر ڈاکٹر پیٹر فینوک یہ کہیں گے کہ کانشسنس برین سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ سوال ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ نے فوراً برین یا شعور کو مادی مان لیا، وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ غیر مادی ہے، تو آپ کہاں کا سوال کر ہی نہیں سکتے، چونکہ کہاں کا سوال غیر مادی چیز کے لیے نہیں کیا جاتا، کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال کہ خدا نے کائنات کو کیسے بنایا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارریلیونٹ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ مجھے یہ سمجھا، کیونکہ اگر خدا یہ کہے کہ میں نے اس طرح بنایا کہ میں نے کہا کن اور کائنات بن گئی، آپ یہ کہیں گے میں تو نہیں مانتا، کیونکہ مجھے تو سائنٹیفک۔ ہاں، یہ سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا، یہی سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا، یہی سوال آپ نے غامدی صاحب سے کیا تھا۔ اب میں جواب دیتا ہوں۔ غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا، لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا تو اب آپ یہ سوال کہیں کہ اچھا عربی میں کہا تھا یا سنسکرت میں کہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس زبان میں کہا تھا؟ میں یہ کہوں کہ امرؤ القیس نے یا شیکسپیئر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے، اب آپ فوراً ہی پوچھیں اچھا کس زبان میں کہی ہے؟ کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی، کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی، لیکن ہمیں جب خدا بتائے گا نا، ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زبان میں بتائے گا کہ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں گے، وہ اس زبان میں نہیں بتائے گا۔ اب مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے پائتھن لینگویج نہیں لکھی ہوگی، یا اس کے اندر جو ہے کوئی آئی ٹی کی لینگویج نہیں لکھی ہوگی کہ اس زبان میں کہا تھا۔ قرآن میں وہ زبان لکھی ہوگی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سمجھتا ہے۔ میں آپ کی یہ بات، مجھے یقین ہے کہ غامدی صاحب نے جواب آپ کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ بات آرگیومنٹ کے طور پر تسلیم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کے وجود کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ڈائمنشن ہو۔ ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارا کوئی لینتھ، ویڈتھ اور ڈیپتھ ہونا چاہیے، تبھی ہم وجود اپنا رکھیں گے۔ تو اگر یہ بات ہے، آبجیکٹ
آبجیکٹیولی سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بنیاد ہے ہمارے وجود کی. اگر خدا کے وجود کی یہی بنیاد ہوتی نا تو آبجیکٹیولی سارے اسی کو مان رہے ہوتے, جبکہ اس کو نہیں مانتے. بھارتی صاحب آگے چلتے ہیں. میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھ سے وہ سوال کریں کہ جس کے اوپر ہمارے مذہب کا یا ہمارا جو تصور ہے خدا ہے وہ کھڑا ہوا ہے. آپ اس کو چیلنج کریں نا, آپ اس کو نہ چیلنج کر کے وہ چیزیں چیلنج کر رہے ہیں کہ جو ریلیونٹ ہے. نہیں سائڈ پہ کیوں, اس کا جواب دیجیے. نہیں, میں اس سوال کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں نا, کیونکہ مجھے آگے جانے کا شوق ہے. مجھے کیا کہتے ہیں باقاعدہ, یعنی جہاں سوال نہیں ہے تو اس کو سائڈ پہ چل بھائی. کیا ہم نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا؟ نہیں کر لیا نا, کیونکہ جب آپ کو دلائل تو دیتا ہوں, میں نے کبھی دلیل ہی نہیں, کوئی بھی دلیل میری ابھی تک کہ خدا کے وجود کے تعلق سے نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین کے اوپر پہلی دلیل ہے, اگر آپ اس ادھر دیکھ لیں, آرگیومنٹ فرام ایول اینڈ گڈ. اس کے دو پریمیسز ہیں. If the universe has existed by itself, it would have either evil or good due to the lack of consciousness. B, the universe has evil and good both. Therefore, the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. یہی تو fallacy ہے. The performer of evil is evil. Not the creator. اس لیے کہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. میں مثال یہ دے دیتا ہوں کہ مثلا آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو, یہ میرے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. میں ان کو جب ایگزام دیتا ہوں نا, تو اس ایگزام کے اندر اگر میں ملٹیپل چوائس دوں تو 3 جو آپشنز ہوتے ہیں وہ رانگ ہوتے ہیں اور ایک صحیح ہوتا ہے. اگر یہ کہیں کہ یار یہ کیسا استاد ہے کہ یہ 3 اس نے رانگ دے دیے, اس کو خود کچھ نہیں پتا ہے, وہ میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ میں ان کی نالج کو جانچوں. جب ہمارا بنیادی مذہبی مقدمہ یہ ہے, اور صرف میرا نہیں, تمام عیسائیوں کا, تمام یہودیوں کا, تمام مسلمانوں کا, سارے جتنے بھی اہل مذاہب ہیں جو مونوتھیسٹک ریلیجن ہے, ہم اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں. اگر پہچان لیں گے تو جنت میں جائیں گے, اور نہیں پہچانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. اگر ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے تو اس مقدمے کے صحیح ہونے کے لیے ایول کا ہونا ضروری ہے اس دنیا میں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے خود وجود میں آ گئی ہے یا کسی مادے نے بتا دیا, تو پھر کیا اس کائنات کے اندر ایول پاسبل تھا؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نہیں, مجھے میرے سوال کا دیکھیے, میرے سوال کا جواب دیں. آپ لے کے جائیں گے مجھے تقدیر کے مسئلے پر, تو ہم کبھی بھی اس سیشن کو مکمل نہیں کر پائیں گے. ایول کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایول کا جو کریٹر ہے وہ گاڈ ہے. ہمارا تو مقدمہ یہی ہے. ہم تو اس کو خالق شر بھی مانتے ہیں, خالق خیر بھی مانتے ہیں, لیکن کاسب شر, گاڈ از ایول. یہی بنیادی غلطی ہے. چونکہ ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا ایگزام کی, تو کیا میں آپ کے نزدیک کیا میرے اسٹوڈنٹس حق بجانب ہوں گے کہ وہ کہیں کہ ہمارے ٹیچر کو کچھ نہیں پتا, اس نے 3 جو ہے غلط. مجھے یہ بتائیے گا کہ تو خلق شر برا نہیں ہے, قصب شر برا ہے. اندر جو شر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا ہے, وہ شر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس شر کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو وہ شر ہے. بالکل. اگر ایک بندہ کلاشنکوف بناتا ہے تو وہ شر نہیں ہے, لیکن اگر بندہ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا ہے اور غلط جگہ فائرنگ کرتا ہے تو شر ہے. اور اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا, اسی لیے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹروتھ کو کیسے جان پائیں گے. تو آپ نے یہ نہیں کہا, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹروتھ جاننے کا آپ کے پاس ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ ہے سائنس. آپ اس کو نہیں کہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, کامن سینس آپ کی زبان سے نکل گیا, تو آپ کامن سینس پہ رہیں. ایک منٹ میں یہی رک جائیے. کیا کامن سینس یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے پیٹ سے نکلتا ہے, تو اس کا الٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ 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 واہ, تو مجھے یہ نہیں, اس میں مجھے بتا دیجئے, اگر یہ عورت کی لیے انفیریٹی ہے کہ ایک عورت آدم کی پسلی سے بنے, تو کیا یہ مرد کے لیے انفیریٹی نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ محض اس لیے آپ اس کو انفیریٹی نہیں مانتے چونکہ دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا, آپ کو وہ چیز اس لیے آپ کو وہ چیز اس لیے اس پر اعتراض ہو رہا ہے چونکہ وہ ایک کتاب کے اندر آ گیا, مقدس کتاب. ایگزیکٹلی, وہ ایک مقدس. تو اگر ہم کامن سینس کی بات کریں تو یہ چیز بالکل کامن سینسیکل ہے کہ ایک عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہو سکتی ہے, جس طرح ایک مرد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے. کہ آپ کیا کہتے ہیں مذہبی ایسپیکٹ سے اپنی بیوی کو اپنی بہن تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا, آپ نے ہمارے اوپر الزام لگا کہ ارے یہاں سے نکلی تو اس سے کیسے انٹرکورس کر لیا. ہم لوگ سوائے فرسٹ کزنس کے ہم دنیا کی ہر عورت سے جو اختلاط ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی, دس از آور آرگیومنٹ کہ ہمیں ہر وہ چیز جو خدا کرتا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارا تو آرگیومنٹ اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے, ہماری حکمت لمیٹڈ ہے, اور خدا کی نالج انلمیٹڈ ہے, خدا کی حکمت انلمیٹڈ ہے. تو جب اس کی نالج حکمت انلمیٹڈ ہے اور ہماری نالج لمیٹڈ ہے, تو ہم اس کی انلمیٹڈ نالج کو اپنی لمیٹڈ نالج میں کیسے یا لمیٹڈ ذہن میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو جو ایک چمپینزی کی مادہ ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی؟ I don't know. چونکہ چمپینزی کے اوپر ایمان لانا میرے ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہے. چمپینزی کو میں دیکھ رہا ہوں تو ہم خدا کے وجود پر بات کر رہے ہیں, جو خدا ہے اور ایوولوشن. اور میں آپ کو بتا دوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں کرتی, میں کہتا ہوں یہ آپ کا سائنٹیفک آرگومنٹ ہے, یہ آپ کا آرگومنٹ سائنٹیفک ہے کیا؟ یہ جو آپ نے چمپینزی کی مثال دی, آپ کا آرگومنٹ سائنٹیفک ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. آپ نے جو بھی کہا نا کہ اس کا جو آدم کا اور حوا کا جو بھی آپ نے کہا کہ اندرونی ساخت ہے, اور اسی طریقے سے چمپینزی کی اندرونی ساخت ہے. نہیں ہے سیم.
یہ سائنٹیفک آرگیومنٹ نہیں سیم نہیں ہے. یہ سائنٹیفک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سیم نہیں ہے. یہ سمپل آرگیومنٹ ہے. یہ سمپل آرگیومنٹ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں سائنس کا نام لیتے ہوئے؟ وہ تو آپ کی مالک اور خالق ہے. آپ بتائیے سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سائنس سے اتنی چڑ کیوں ہے. نہیں مجھے نہیں ہے. اور آپ اسی سائنس کی بدولت جو ہے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. مجھے سائنس سے دلچسپی نہیں ہے. میں سائنٹیفک ڈیوائسز استعمال کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے جی یس اور نو؟ جی یس جی ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک آرگیومنٹ خدا کو پروو یا ڈس پروو کر سکتا ہے؟ سائنٹیفک آرگیومنٹ خدا کو پروو یا ڈس پروو نہیں کر سکتا ہے. آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. ہوا پیدا ہوا. آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سائنس کو ہم خدا کو ڈس پروو کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. تسلیم کر رہے ہیں نا؟ میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ ہماری پوزیشن سائنس کو بھی استعمال کر رہے ہیں. ہماری جو پوزیشن نہیں ہم ہماری جو صاحب جس پوزیشن کو ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. آپ ایگنوسٹک نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو ایتھیسٹ/ایگنوسٹک کہتا ہوں. یہ ابھی نیا اضافہ ہوا میرے لیے انکشاف ہے. اسی لیے میں نے شروع میں پوچھ لیا تھا آپ سے کہ سر آپ ایتھیسٹ ہیں. آپ نے کہا جی میں تو کنسیڈر. آپ نے کہا کبھی اگر ہمارے پاس ثبوت آیا وہ ثبوت کیسا ہوگا؟ سائنٹیفک ہوگا نا. ایگزیکٹلی. سائنس سے تو آپ پروف کر ہی نہیں سکتے. میں اپنے ناظرین کے لیے اسکرین کے اوپر یہ ضرور دکھانا چاہوں گا. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا اقتباس ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. سائنس doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. تو آپ نے سن لیجیے. میں ریلیجس پیراڈائم کے باہر مذہبی خدا کو سائنس کے ذریعے ڈسپروو کر سکتا ہوں. آپ نے ابھی بولا اور ابھی میں نے نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا اقتباس دکھا دیا. ان موسٹ ریلیجن. اس کا مطلب کہ آپ ریلیجس خدا کو بھی سائنس کے ذریعے ڈسپروو نہیں کر سکتے. تو آپ کس دلیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کو مانیں؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سائنس کی بنیاد پر گاڈ کو ایگزسٹ مان ہی نہیں سکتے. چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. جب آپ کو ہم اقتباس دکھاتے ہیں تو آپ اس کو ڈسپروو کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ٹوپی میں ڈال دیا جائے تو بھائی وہ کون سی سائنس ہے کہ جس کو ہم مانیں؟ کیا صرف دنیا کے اندر اویس اقبال صاحب کی سائنس چلے گی؟ اب کیا ہم پاکستان اور انڈیا اور امریکہ کے اسکولوں اور کالجوں سے سائنس ہٹا کر اویس اقبال صاحب کا نصاب چلا دیں؟ یار خدا کا خوف کریں. خدا تو آپ کے نزدیک موجود نہیں. کس خدا کا خوف کروں؟ انسان کو اور چمپینزی کو اور زرافے کو تمام اس زمین پر موجود جانداروں کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنا کر بنایا ہے. تو یہ آج 21ویں صدی میں ابھی آپ نے کہا کہ ان کو بھی ایسے ہی بنایا جس طرح سے آدم اور حوا کو بنایا. ایسے نہیں. میں نے یہ کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے اپنے حکم کے ذریعے وجود بخشا ہے ایسے ہی تمام کائنات کو اور اس کے اندر تمام جاندار ہیں ان کو بھی وجود بخشا ہے. میرا یہ دعویٰ یا کسی بھی مذہب کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا تھا ایسے ہی چمپینزی کا بھی پتلا بنا ہوگا اور ایسے ہی جو ہے وہ جو دوسرے بھی حیوانات ہیں ان کا پتلا. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے. چونکہ یہ مذہب کی فیلڈ نہیں ہے, یہ سائنس کی فیلڈ ہے. یہ آپ بتائیں گے. ہماری فیلڈ کیا ہے کہ ہدایت کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ہدایت آدم کے وجود کے تسلیم کرنے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ مذہب بتائے گا کہ آدم موجود تھے یا نہیں تھے, اینڈ دیٹس اٹ. قرآن کریم تمام ریلیجس فینومینا کو نہیں بتاتا ہے, کچھ ریلیجس فینومینا کو بتاتا ہے. میں حیرت میں ہوں کہ آپ دن رات سائنس کرتے ہیں اور اتنا معتبر اقتباس آپ کے سامنے آ گیا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مذہب کو سائنس کی بنیاد پر یا مذہبی خدا کو جج کر ہی نہیں سکتے, پھر آپ کو سائنس چاہیے. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے آپ کے ورلڈ ویو میں, I fail to understand کہ بھئی اس میں واقعی سنسیئرٹی کہیں ہے کہ نہیں, یہ ایک ضد ہے. I'm sorry کہ میرے الفاظ آپ کو برے لگ رہے ہوں گے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا یعنی اس میں سنسیئرٹی نہیں بلکہ ایک طرح کے سمجھ لیجیے کہ ضد ہے کہ نہیں مجھے ماننا نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سائنس کا سہارا لوں, ادھر جاؤں لیکن ماننا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ آپ کی پرسنل اوپینین ہے. ایک دلیل آ گئی ہے, میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں دوسری دلیل کی طرف. آپ سوال یہ کہ دوسری دلیل کو کیوں نہیں سننا چاہ رہے؟ کیونکہ آپ مجھے پہلی دلیل کے اوپر مطمئن نہیں کر. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے نا میرا بھائی. میرا مسئلہ صرف مطمئن کرنا میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ بتائیے جی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اسپیشل کریشن کے ذریعے کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ اس سے سجدہ, وہ ساری فرشتوں کو اس سے سجدہ بھی کروایا ہے اور اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا بھی کیا ہے, تو بقیہ جو لائف فارمز ہیں وہ کیا اسپیشلی کریٹ ہوئی ہیں یا ایوالو ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے. مکلف صرف انسان ہے. تو انسان کی تخلیق کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل ہے, لیکن بقیہ جو لائف ہے وہ مکلف نہیں ہے. وہ کسی بھی طریقے سے تخلیق ہو. ایک سال آ گیا تھا, یعنی سال میں وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. اس میں کیا سال وجود میں آ گیا تھا جب کائنات بن رہی تھی. سر وہ ایک فرضی ہائپوتھیٹیکل ایئر ہے. ہائپوتھیٹیکل ہے نا, یہ بھی ہائپوتھیٹیکل ہے. اچھا, یہ بھی استعارہ ہے. اچھا, یہ بھی استعارہ ہے. تو آپ کے یہاں استعارہ ہے, سائنس میں جو اتنی ریئلسٹک ہے مسلم کی جو اس میں استعارہ الاؤڈ ہے, اور جو چیزیں قرآن اور سائنس میں استعارہ الاؤڈ ہے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں
کیا ابھی تو آپ نے کہا کہ ہائپوتھیٹیکل ہے، وہ ماڈل سمجھانے کے لیے، ماڈل سمجھانے کے لیے، یہ بھی ہاں. سمجھانے کے لیے. اچھا یہ ویسے ایسا یہ ہوا بھی نہیں تھا، سمجھانے کے ایسا لیے ہوا نہیں کوئی تھا. ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے سے کہ چونکہ سب کا ڈائمینشن ایک ہے، سب ایک ہی ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. غلط کہا تھا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں Okay. تو کیا وہاں پر انفینٹ ریگریس جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا؟ رائٹ. کہاں پر؟ اگر ایک ہی ڈائمینشن میں سارے ڈومینو ایگزسٹ کریں تو وہاں پر انفینٹ ریگریس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. جی ہاں بالکل. اب یہ آپ نے تھوڑا سا اپنے تصور کے اندر ماڈیفیکیشن کی ہے، جو کہ پہلے آپ نے کہا نہیں مادی وجود کے اندر ہم انفینٹ ریگریس کے قائل ہیں. اب جب میں نے ایک مثال مادی وجود کی دے دی تو آپ نے فوراً تھوڑا سا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کیا. اچھا کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ مادہ خود کو وجود بخش سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، کیسے آئے؟ تو آپ نے ہمیں یہ بات بتائی، ہم نے وہ لے لیا، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی ہم پھر مادہ اپنے آپ کو وجود کیسے بخشتا ہے، کیسے اپنے آپ کو کیسے ایگزسٹ کرتا ہے خود بخود؟ مجھے یہ بتائیے، مجھے سائنس کے پاس اس وائی کا جواب نہیں ہے. میں واجدی صاحب آپ سے آنیسٹلی کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بگ بینگ کے کاز کا پتا ہے، ہمیں بگ بینگ کے کاز کا نہیں پتا. یعنی دعویٰ کرتے ہیں بگ بینگ کا لیکن نہیں پتا کہ کیسے ہوا. ہمیں یہ نہیں پتا. تو جب ہم یہ کہیں کہ آدم موجود تھے تو اور یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیسے پتا تو ہمارے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو مانیں گے. جی ہاں. اگر نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. ظاہر ہے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کبھی؟ جی شیشے میں دیکھا. وہ آپ کی باڈی ہے، آپ کو ہی ہے. اچھا مجھ میں اور میری باڈی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کا جو مشاہدہ ذات ہے، جو آپ کا انر سیلف ہے، وہ بتا دیجیے آپ نے شیشے میں دیکھا ہو، ہم بھی دیکھ لیں بھائی اپنا انر سیلف. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ امتحان، جس کا نتیجہ اسے پہلے ہی پتا ہے. بالکل. تو یہ کیسا امتحان ہوا؟ مجھے پتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کا نتیجہ، مجھے معلوم ہے ان میں کون فیل ہوگا کون پاس ہوگا، جبکہ میرے پاس لمیٹڈ نالج ہے. ٹھیک ہے چلیں اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو سمجھنا چاہیں گے اس چیز کو؟ مسئلہ تقدیر پر دوبارہ کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.